جی، تو ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ افراط آبادی ہے۔ لوگوں کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ، ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، افرادی قوت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن طبی ڈھانچہ اس سے مطابقت نہیں رکھ رہا۔ ہمارا جو طبی ڈھانچہ ہے وہ افراد کی ضرورت کے سامنے بالکل بے بس ہو رہا ہے، یا ملکی جو وسائل ہیں اس کے سامنے میں طبی مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس جو ڈیمانڈ ہے صحت کی، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارا جو ہیلتھ سٹرکچر ہے وہ کافی حد تک کم ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں پوری طرح سے ناکام ہیں، ہم ناکام نہیں ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے اس بیسک ہیلتھ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس حد تک کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی جتنی کھپت یا جتنی ڈیمانڈ ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے جی حفظان صحت کے اصولوں سے ناواقفیت۔ جب بھی ایک بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہو، بہت کامن ہو رہی ہو، بہت تیزی سے لوگوں کے اندر وہ اپنا اثر رکھ رہی ہو، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے حفظان صحت کے اصولوں سے ناواقفیت۔ جیسے عزیز طالبات، اس وقت کرونا پوری دنیا میں جو ہے وہ وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس کی سب سے سمپل چیز یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں خود نہیں انٹر ہو رہا، آپ خود جائیں گے باہر اور اس کو لے کے آئیں گے اپنے گھر میں، اور گھر کے جو دیگر لوگ ہیں اس کو بھی اس بیماری میں مبتلا کریں گے۔ تو اس کا آسان ترین طریقہ جو لوگوں نے یا گورنمنٹ نے یا اداروں نے یا انسٹیٹیوشنز نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ ہم ایک اسپیسیفک ڈسٹنس مینٹین رکھیں۔ جتنا ضروری ہمیں میئرمنٹ دی گئی ہیں یا ایس او پیز بتائے گئے ہیں، اگر ہم ان میئرمنٹس کو یا ہم ایس او پیز کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ بیماری بہت تیزی سے لوگوں کے درمیان پھیل جاتی ہے۔ تو وہ کوئی بھی بیماری ہو، وہ کرونا ہو یا وہ سمپل ملیریا ہو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، ایون ڈینگی ہے، تو وہ بھی اس کے لیے بھی جب حفظان صحت کے اصول بتائے گئے ہیں، اگر ہم ان اصولوں کو فالو نہیں کرتے تو لوگ بے شمار مسائل کا، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ صحت کے اصولوں سے ناواقفیت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ماحول ہے، ہمارے ارد گرد گندگی ہے، غلاظت ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں کوڑا کرکٹ کے۔ اس کے علاوہ آج کل جو ہمارے پاس ٹرینڈ چلا آ رہا ہے مکانات تعمیر کرنے کا، وہ یہ ہے کہ گھر بہت کنجسٹڈ ہیں، تنگ ہیں، ہوادار نہیں ہیں، روشن نہیں ہیں۔ لوگوں کا معیار زندگی یا آمد و رفت کا جو طریقہ ہے وہ بہت محدود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ماحولیاتی آلودگی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جیسے جیسے افرادی قوت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے جو ہمارے سفر کی ایکوپمنٹس ہیں یا ہماری گاڑیاں ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ماحول کو صاف نہیں رکھ پا رہے جتنا صاف رکھنا ضروری ہے، یا جس کے اندر لوگوں کو ایک ٹارگٹ صحت مند ماحول مہیا کیا جائے۔ تو عوام ان کی جو حالات کی سنگینی ہے، عوام کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ بالکل بے نیاز ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے پاس کرونا ہے، تو کرونا کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید حکومت کی طرف سے کوئی سیاسی ٹرک ہے، ٹیکنیک ہے، یا کہتے ہیں کوئی کسی کی سازش ہے۔ تو یہ ایک وبا ہے، اس وبا سے اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے جب ہم ایس او پیز پر یا حفظان صحت کے جو اصول ہیں، جو میئرمنٹس بتائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر عمل کریں۔ تو اس کے بعد ہے جی پست معیار زندگی۔ لوگوں کا غربت، بے روزگاری، افلاس کی وجہ سے لوگ اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، تو پھر ایک ہائی سٹینڈرڈ لیونگ مینٹین کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ جہاں پر لوگ خوراک، لباس اور رہائش کی ضرورت سے آگے نہیں بڑھ پا رہے، لوگوں کے لیے جو ان کی بیسک فیسلٹی ہے وہی ان کو میسر نہیں ہے، تو ان کے لیے ایک سٹینڈرڈ لیونگ جو ہے اس کو مینٹین کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو افراد کی جو کثرت ہے، عوام کی جو کثرت ہے یا غربت بہت زیادہ ہے، تو ایسی صورتحال میں لوگ پرآسائش زندگی سے کی یا آسائشوں سے محروم ہوتے ہیں، جس سے بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں۔ جہاں پر لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، وہاں پر وہ ایک سٹینڈرڈ متوازن غذا کیسے مینٹین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی غیر متوازن غذا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا کہ ہمارے پاس جو ڈائٹ ہے وہ ان بیلنسڈ ہے۔
لوگوں کو خوراک لینے کے طریقے بھی نہیں پتہ، لوگ حفظان صحت کے اصولوں سے واقفیت نہیں رکھتے، اور اس کے بعد خوراک کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے ہم اس کے مطابق بھی اپنی خوراک نہیں لے پا رہے تاکہ ہم اپنے جسم کو صحت مند رکھ سکیں۔ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ کون سی چیز یا کون سی ڈائٹ جو ہے وہ اچھی ہے، وہ ہیلدی ہے، وہ پروڈکٹیو ہے، یا ہمارا جو اب تک کا جو لیونگ سٹائل ہے وہ برگر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں حالانکہ وہ صحت کے اعتبار سے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ تو لوگ جب ان بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں اس سے بھی بے شمار صحت کے مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس میں جو سب سے کامن چیز ہے وہ غیر متوازن غذا سے صحت کی خرابی اور قوت مدافعت کی کمی پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر۔ اس کے بعد ہے جی ملاوٹ۔ اب جو ہمیں غذا بہت مشکل سے ایک عام آدمی کو بے شمار مسائل کے بعد جو بنیادی چیز ہے خوراک، اسے جتنی کو میسر آتی ہے وہ بھی ملاوٹ کا شکار ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی اشیاء خورد و نوش ہیں جو ہم روز بازار سے لے کے آتے ہیں اس میں آدھی سے زیادہ ملاوٹ ہے، وہ آٹا ہو، وہ چینی ہو، وہ پتی ہے، وہ جتنے بھی ہمارے سودے ہیں ان سب کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو اب گورنمنٹ کی طرف سے جو کوشش کی گئی ہے وہ ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ کافی حد تک جو جہاں پر خوراک ملتی ہے جن جن جگہوں سے، جیسے ہوٹلز ہیں، بیکریز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، وہ وزٹ کرتے ہیں، ان کا لیونگ سٹائل یا ان کا کھانے بنانے کا جو طریقہ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ حفظان صحت کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ اس کو بین کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن فیکٹریز کے اندر خوراک بنانے والی چیزیں بن رہی ہیں اس کو بھی وقتاً فوقتاً چیک کیا جاتا ہے تاکہ ایک سٹینڈرڈ ڈائٹ، بیلنس ڈائٹ لوگوں تک مہیا کی جا سکے۔ تو ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ ہے ملاوٹ۔ اچھا جی، اب یہ ہمارے مسائل ہیں، اب اس کے لیے ان مسائل کو حل کیسے کیا جائے؟ اس میں سمپل ترین، آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کی جائے، لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے۔ جیسے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان بیماریوں کے ادراک کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو ضروری ادویات فراہم کی جائیں، لوگوں کو بنیادی سہولیات کے لیے جو بیسک ہیلتھ کی چیزیں ہیں وہ بہت ہی سستے لیول پر مہیا کی جائیں اور وہ حکومت کی طرف سے ہوں۔ اس کے بعد ہے جی ڈاکٹر کی کمی کو دور کیا جائے۔ تو اب حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں یا بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں وہاں پر ایک پروفیشنل ڈاکٹر لازمی موجود ہو تاکہ لوگوں کو فرسٹ ایڈ لازمی طور پر پہنچائی جائے۔ اس کے بعد ہے جی صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے، جس کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے اس کے لیے بڑی سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ہماری جو آمدن ہے وہ ہمارے وسائل یا ہمارے اخراجات سے مطابقت رکھے۔ ہم جب اپنی آمدن سے زیادہ اپنے اخراجات بڑھا لیتے ہیں تو افراط زر ملک کے اندر پیدا ہوتی ہے، غربت پیدا ہوتی ہے، تو پھر باقی جو جتنے بھی زیادہ مافیاز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹلی صحت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کو حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، بالکل کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو حفظان صحت کے اصول بتائے جا رہے ہیں، کس طرح سے ایک آپ سٹینڈرڈ لیونگ مینٹین کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں جس سے آپ بہتر متوازن زندگی گزاریں، مکمل ایکسرسائز کریں، مکمل طور پر اپنی جو خوراک ہے اس کا خیال رکھیں۔ حکومت پاکستان اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کو ختم کرنے کے لیے قوانین کو مؤثر بنا رہی ہے۔ تو جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ہمارا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، فوڈ اتھارٹی ہے، وہ اشیاء خورد و نوش کے اوپر باقاعدہ چیک رکھ رہے ہیں، اس میں دودھ ہے یا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ملاوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ عطائی ڈاکٹروں کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، وہ ڈاکٹر جو گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود کو ڈاکٹر کہتے ہیں، جو مکمل طور پر ڈسپنسر بھی نہیں ہیں، ٹرین ڈسپنسر بھی نہیں ہیں، عوام کو یہ شعور دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے پاس کم سے کم اور پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس زیادہ سے زیادہ جائیں، تبھی ہم صحت کے جو صحیح سہولیات ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ اور کانفرنسوں کے ذریعے لوگوں کو اعلیٰ اخلاقی معیار اختیار کرنے کے لیے راغب کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ اخلاقی معیار کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کے اندر صحیح اور غلط کا آپ کو فرق پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ کم اور بہترین خوراک کیا ہے۔ تو معاشرے کے اندر جتنی بھی ان بیلنس ڈائٹ ہے، ملاوٹ شدہ خوراک ہے، وہ حکومت مہیا نہیں کر رہی، اس میں پورا معاشرہ انوالو ہے، سارے لوگ انوالو ہیں، سبزی بیچنے والا ہے، خوراک بیچنے والا ہے، فروٹ بیچنے والا ہے۔ تو سب کا جب ایک چیز پاک صاف ہمارے تک نہیں پہنچ رہی، تو اس کا مطلب ہے پورا معاشرہ اخلاقی لحاظ سے اس گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے، وہ خود عملاً اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو ذرائع ابلاغ کے ذریعے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی مدد سے لوگوں کا جو پست سوچ ہے یا لو اخلاقی معیار ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب تک کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آج کا وہ یہیں تک ہے، صحت کے مسائل اور مسائل کا حل۔ انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔